العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم. ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر وأعربوا الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب. ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعون. فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع، وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم، ولكن المختار نصبه. وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو قام إلا زيدا القوم. وإن كان غير موجب مستثنی کا بیان چل رہا ہے جس کی دو قسمیں ہیں، مستثنی متصل، مستثنی منقطع، اور دونوں منصوب ہوا کرتے ہیں عام حالتوں میں. اور کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام موجب، کلام غیر موجب. کلام موجب جو مثبت کلام ہو، نفی نہیں استفہام جس میں نہ ہو. کلام غیر موجب جو منفی کلام ہو جس میں نفی نہیں استفہام ہو. نیا شعر پیش کر کے بتلایا تھا کہ اگر مستثنی مقدم ہو تو کیا مستثنی مقدم ہونے میں اس پر اعراب میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ جیسے قام الا زیدا القوم، القوم مستثنی منہ ہے، الا زیدا، زیدن مستثنی ہے الا کے ساتھ، تو اس کو مقدم کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں تبدیلی آئے گی، البتہ یہ ہے کہ تھوڑی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب. اگر کلام موجب ہے جیسے قام، یہ مثبت کلام ہے، قام القوم، تو اسی قوم یعنی مستثنی منہ سے پہلے الا زیدن آ گیا ہے. تو اگر کلام موجب ہو تو الا زیدن کو مقدم کر دیا گیا تو وجب نصب المستثنی، تو ایسی صورت میں مستثنی کا نصب واجب ہے، مستثنی کا نصب واجب ہے. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ، اسی سے یہ جڑا ہوا ہے. اور اگر کلام غیر موجب ہے، قامہ کے بجائے ما قامہ ہے، فالمختار نصبہ، تو اب نصب اور رفع دونوں جائز ہے، لیکن پسندیدہ فالمختار. اسی جملے سے یہ بات نکل گئی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نصاب کی ہے. نصاب کی کتابوں میں اختصار رہتا ہے،
تاکہ اس سے عبارت سے نکالا جائے مزید۔ فالمختار نصب ہو، تو پسندیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ بھی کچھ ہے۔ ناپسندیدہ کیا ہے؟ رفعنا، الا زید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الا زید الا زیدن میں الا زیدن پسندیدہ۔ اگر کلام منفی ہو، ما قام، یہاں پہ کلام مثبت تھا قام، تو کلام مثبت ہو تو الا زیدن کو منصوب پڑھنا واجب ہے، اور منفی ہو تو الا زیدن کو نصب پڑھنا بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب یہ ہوا کہ غیر بہتر بھی ہے، مناسب کا مطلب ہے غیر مناسب بھی ہے، تو الا زیدن بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ، فَتَقُولُ، تو تم کہو گے ما قام الا زیدن القوم، نہیں کھڑی ہوئی قوم سوائے زید کی۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ، اور اسی سے یعنی کلام غیر موجب ہو اور مستثنی مقدم ہو، اسی سے ہو ضمیر کا جو ہے، ضمیر کی وضع ہوئی ہے اختصار کے لیے۔ کوئی بات بار بار کہی جائے تو کلام لمبا ہو جاتا ہے، اور مختصر کہا جائے تو کلام مختصر ہو کے فصیح ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی، یہ دونوں ساتھی ہیں، ساتھ میں پڑھے ہوئے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب بہت ذہین تھے، لیکن کلاس میں پیچھے بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کے ٹوپی ہے نا، ٹوپی بنتے رہتے تھے، پیچھے بیٹھے، لیکن اگر استاد پوچھ لیں کہ کیا بتایا تو سب بتا دیتے تھے۔ غریب تھے اور گھر سے خرچ وغیرہ اتنا نہیں آ پاتا تھا، تو ٹوپی بنتے تھے، اچھی ٹوپی بنتے نا، یہ سب گول والی، ابھی تو کم ہو گیا، پہلے بہت بنتے تھے جامعہ میں بھی، تو اس کو بیچتے تھے بن کر کے، وہی پیسہ جو آتا تھا اسی سے خرچ چلاتے تھے، تو ذہین بہت تھے، اور کلاس میں پیچھے بیٹھ کر کے ایک آدھ ٹوپی بن ڈالتے تھے 1 گھنٹے میں، اور جو اس کو بیچتے تھے اور سنتے بھی رہتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ دیوبند میں نے سوچا کہ میرا نمبر اس سے زیادہ آ جائے، خوب محنت کیا، تو ایک پرچہ تھا منطق کا، میر زاہد کتاب تھی، تو اب تو وہ پڑھائی ہی نہیں جاتی، سلم بھی نہیں پڑھائی جاتی، قطبی بھی نہیں پڑھائی جاتی، قطبی بہت سارے مدرسوں میں ہے پڑھائی جاتی، مرقات بھی ہے پڑھائی جاتی ہے، تو اس سے آگے ہے وہ میر زاہد۔ کہہ رہے اس میں ایک سوال آیا، تو اس میں ایک سوال کا جواب میں نے لکھا 2 صفحے میں۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں میں نے لکھا 2 صفحے میں، اور مفتی کفایت اللہ صاحب تو ابھی وہ سب کفایت اللہ اور حسین احمد ہی تھے، تو کہہ رہے انہوں نے لکھا آدھے صفحے میں، اور پرچہ جانچا حضرت شیخ الہند نے، شیخ الہند ان دونوں کے استاد ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں لوگوں نے لکھا، ایک صاحب نے لکھا آدھے صفحے میں یعنی مفتی کفایت اللہ صاحب، اور مولانا مدنی نے لکھا 2 صفحے میں، لیکن نمبر حضرت شیخ الہند نے دونوں کو برابر دیا، یعنی جتنی بات 2 صفحے میں انہوں نے کہی تھی اتنی بات انہوں نے آدھے صفحے میں کہہ دیا۔ تو اختصار اور پوری بات۔ تعلیم الاسلام کتنے لکھا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا ہے، اس میں جتنے حصے ہیں 4-5 سب میں پوری فقہ ایک طرح سے آ گئی اور سب اجماعی مسئلے، لیکن پڑھنے کے زمانے میں ایسے تھے، ذہانت سے کام لیتے تھے، اور غربت تھی اس وجہ سے خرچہ بھی نکالنا تھا، وہ قریشے رہتے نا، قریشے ہم لوگ کہتے ہیں اس کو، اردو میں کہتے ہیں کروشیائی،
اسی سے بنتے رہتے تھے، لاتے نا لوہے کی رہتی ہے ایسے بنتے رہتے، اسی سے بنتے تھے۔ تو یہ دیکھیے نصب ومن ہو جو ضمیر ہے، ضمیروں کی وضع اسی لیے ہوئی ہے تاکہ اختصار سے بات کہی جائے، ورنہ پھر یہی کہنا پڑتا ومن ہو ای من الکلام الغیر الموجب الذی فیہ الاستثناء مقدما، اتنی عبارت ومن ہو کہہ دیا تو سمجھ میں آ گیا۔ اور اسی سے شاعر کا ایک قول ہے فما لی الا آل احمد شیعۃ وما لی الا مذہب الحق مذہب، تو نہیں ہے میرے لیے سوائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کوئی محترم اور معظم جماعت۔ شیعۃ تنوین تعظیم کے لیے ہے، شیعۃ کے معنی جماعت، شیعۃ عظیمۃ ای شیعۃ معظمۃ جماعت محترمۃ۔ فما لیا تو نہیں ہے میرے لیے سوائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد کے اور کوئی معظم جماعت، وما لی الا مذہب الحق مذہب، اور نہیں ہے میرے لیے کوئی مذہب حق کے علاوہ، الا مذہب الحق مذہب، مذہب حق کے علاوہ کوئی مذہب۔ اب یہاں پر ما لی، ما منفی ہے تو کلام غیر موجب ہے یہ، اور اس کے بعد شیعۃ یہ مستثنی منہ ہے جو مؤخر ہے، الا آل احمد یہ مستثنی ہے جو مقدم ہے، تو الا زیدن القوم، الا زیدن القوم کی طرح ہو گئے، الا زیدن مقدم ہو گئے ہے، ایسے الا آل احمد مقدم ہے۔ ما قام، یہاں قامہ ہے، یہاں ما قامہ ہے، تو الا زیدن میں زیدن پہ جیسے نصب پڑھنا المختار پسندیدہ ہے، ایسے الا آل احمد میں آل پر نصب پڑھنا کیا ہے؟ مختار ہے، پسندیدہ ہے۔ اور الا آل احمد شیعۃ، آل احمد اگر کوئی پڑھے تو یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن غیر مختار ہے۔ تو فما لی الا آل احمد شیعۃ، شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ کے آل و اولاد کی جماعت، اور دنیا بھر میں جتنی جماعتیں ہیں لاکھوں کروڑوں، ان جماعتوں میں میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی جماعت کیا ہے؟ سب سے زیادہ معظم اور محترم ہے۔ یہی ایمان کی پہچان ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے، تمہارے آل و اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبوب تمہاری نظر میں نہ ہو جائیں۔ تو الا آل احمد، سوائے آل احمد کے اور کوئی جماعت محترم نہیں ہے، یعنی محترم ہے لیکن زیادہ محترم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد۔ اور آل کے معنی اگر لیتے ہیں پیروکار کی، جیسا کہ نور الانوار میں ہے کہ ہر وہ شخص جو حضور کی پیروی کرے وہ آل میں داخل ہے، تو پھر دنیا بھر کی جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعتیں جو کافر مشرک ہیں اور پیروی نہیں کر رہی ہیں وہ ڈھیر ساری جماعتیں، اور یہ مسلمانوں کی جماعت، تو میرے لیے کیا ہے؟ سب سے محترم مسلمانوں کی جماعت ہے، اور وہ غیر محترم ثابت ہوں گی، کیونکہ کفر جو ہے یہی وجہ کراہت ہے۔ کفر کیا ہے؟ وجہ کراہت، اور ایمان ہی کیا ہے؟ وجہ محبت۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تو یہ وجہ یہاں الا احمد شیعۃ، آل احمد جو محترم جماعت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان، ایمان وہیں سے نکلا ہے، ایمان جہاں سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور جڑ سے محبت رکھنا چاہیے، جڑ کاٹ دیں گے تو شاخیں کیا ہے؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے، اور دوسرے کا مطلب ہے وما لی الا مذہب الحق مذہب، اور میرے لیے مذہب حق کے علاوہ اور کوئی مذہب پسندیدہ نہیں ہے۔ ایمان کی جڑ آل احمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد پہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ مذہب ہے۔ مذہب نام ہے فروعات کا،
مذہب اور دین میں فرق یہ ہے کہ مذہب کہتے ہیں فروعات کے مجموعے کو، اور دین کہتے ہیں اصول کے مجموعے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین اسلام کی جو تشریح کی ہے اس کو کہتے ہیں مذہب امام ابو حنیفہ، دین امام ابو حنیفہ نہیں کہتے، کیونکہ دین تو اصول کا نام ہے۔ تو دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، اور اصول و فروع سب کا مجموعہ، لیکن اصول زیادہ تاکہ بعد میں آنے والے ائمہ اس سے فروعات نکالتے رہیں۔ اور اس کے بعد جو لوگ ایک اصول سے فروعات نکالتے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ مذہب کہیں گے، دین نہیں کہیں گے۔ اور دین کو جو مذہب کہتے ہیں وہ مجازن کہتے ہیں۔ دین کو جو مذہب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا کون سا مذہب ہے؟ مذہب اسلام، اور فارم میں رہتا ہے مذہب تو کیا ہے؟ مجازی معنی میں ہے مذہب، حقیقت میں وہاں دین ہونا چاہیے، اور اگر دین نہیں ہے تو بھی مذہب کس کے معنی میں ہے؟ دین کے معنی میں۔ جیسے جو ہے قضا کے معنی مثل ادا، قضا مثل ادا، ادا کی طرح کوئی کام کرنا وہ قضا ہے، اور ادا کے معنی وقت پر اسی شے کو دے دینا، یہ ادا ہے۔ لیکن قضا کو ادا کی جگہ پہ، ادا کو قضا کی جگہ پہ بولا جاتا ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز کیا ہے؟ جمعہ کی نماز ادا ہی کی جاتی ہے، قضا نہیں کی جاتی۔ جمعہ کی نماز اگر چھوٹ گئی تو کیا پڑھیں گے؟ ظہر پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ پیچھے یہاں پڑھ لیتے ہیں 4-5 لوگ خطبہ دے کر کے، قضا نہیں ہو سکتی، ادا ہی ہوتی۔ لیکن پھر بھی قرآن میں کیا کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز کیا ہو جائے؟ قضا کر لی جائے، ادیت، وہاں قضا کیا ہے؟ ادا کے معنی میں ہے ادیت۔ تو یہاں وَمَا لِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ، اور نہیں ہے میرے لیے مذہب حق کے علاوہ کوئی مذہب۔ تو یہاں دین حق مراد ہے مجازی معنی میں، حقیقی معنی مذہب کا کیا ہے؟ دین کے فروعات، اور حقیقی اور مجازی معنی اس کے کیا ہے؟ دین، یعنی اصول مذہب، مذہب کی اصولی باتیں۔ تو یہاں مذہب الحق سے مراد ہے الدین الحق، وَمَا لِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ، اور نہیں ہے میرے لیے دین حق کے علاوہ کوئی اور دین۔ فَقَدْ رُوِيَ رَفْعُهُ، تو اس کا رفع بھی مروی ہے، مذہب الحق۔ فَتَقُولُ، تو تم کہو گے مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ الْقَوْمُ، نہیں کھڑی ہوئی قوم مگر زید۔ تو الا زیدن بھی منقول ہے، الا مذہب الحق بھی پڑھ سکتے ہیں، الا آل احمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قال سیبویہ، امام سیبویہ نے فرمایا ہے حدثنی یونس، یونس نحوی نے بتلایا، ان قوما یوثق بعربیتہم، کہ ایسے لوگ جن کی عربی دانی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، یقولون، عربیت پر، جن کی زبان دانی پر، عربی زبان دانی پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ما لی الا اخوک ناصر، میرے لیے نہیں ہے مگر تیرا بھائی ہی مددگار، مدد کرنے والا۔ تو ما لی ناصر الا اخوک، تو الا اخاک ہونا چاہیے حالت نسبی میں، الا اخاک۔ تو ناصر یہ مستثنی منہ ہے جو مؤخر ہے، الا اخوک مقدم ہے، اور کلام کیا ہے؟ کلام غیر موجب ہے، ما لی۔ اب کلام موجب غیر موجب ہے تو الا اخاک فالمختار نصبہ، مختار کیا ہے؟ نصب، لیکن غیر مختار بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یوثق بعربیتہم، جن کی عربیت پہ بھروسہ ہے وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں ما لی الا اخوک ناصر، تو پتہ چلا یہ بھی دلیل مل گئی کہ الا اخوک مقدم ہے، اور مقدم ہونے کی شکل میں پسندیدہ کیا ہے؟ الا اخاک، لیکن الا اخوک بھی انہوں نے کیا ہے؟ بولا ہے۔ وَأَعْرَبُوا الثَّانِيَ بَدَلًا مِنَ الْأَوَّلِ، اور انہوں نے دوسرے کو اعراب دیا ہے اول کے بدلے میں، علی القلب، قلب بدل کر کے، لہذا السبب، اسی سبب سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ناصر اور اخو کا دونوں بدل مبدل منہ ہو جائیں گے، اور بدل مبدل منہ میں دونوں کا اعراب ایک ہی رہتا ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ، اور اسی سے شاعر کا قول ہے
فَإِنَّهُمْ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً، تو بے شک وہ لوگ امید رکھتے ہیں اس سے سفارش کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے سفارش کی، تو بے شک یہ لوگ امید رکھتے ہیں اس ذات گرامی سے سفارش کی۔ اذا لم یکن الا النبیون شافعون، جب نہیں ہوں گے نبیوں کے علاوہ سفارش کرنے والے، جب نہیں ہوگا کوئی سفارش کرنے والا نبیوں کے علاوہ، شافعون یعنی جب نبی ہی سفارش کریں گے تو نبیوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی انبیاء بھی امید رکھیں گے کہ وہی پہلے کہیں، اس کے بعد پھر اجازت ملے گی تو ہم لوگ سفارش کریں گے۔ تو شافع مستثنی منہ ہے، مؤخر ہے، الا النبیون مقدم ہے، اور کلام کیا ہے؟ غیر موجم ہے، لہذا کلام غیر موجم میں الا النبیون منقول ہو گیا، غیر المختار الا النبیون یہ بولا گیا ہے۔ کسی کو فمعن البیت سے تشریح کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.